الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعلی وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ سارے صلاۃ و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی. لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین بیا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید فریدہ فرید. حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد صاحب صدر گرامی قدر شوکت اسلام علماء کرام میرے مسلک دے عظیم علماء کرام تشریف فرمانے میرے سدہ تاج نے مسلک دی بہار نے میں نہ دا خادمہ اللہ منت و انصار و ہمیشہ علماء حق دیاں شفقت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. فاضل محتشم راہبر شریعت زینت القرآ حضرت مولانا علامہ قاری مرید حسین بلوچ صاحب انہ دے حکم دی تمیل کردہ ہویا میں توڑے گاؤں ادو والی دے اندر مسجد دے اندر حاضر اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ میرا پڑھنا توڑا سننا اپنی بارگاہ کو فرمائے. تلاوت قرآن تو لے کے دعا دے آخری لفظ تک جننے لفظ صحیح پڑھے گئے نے پڑھے جان گے اللہ انہوں نے قبول فرمائے. جنہ جنہ نوجوانہ بزرگاں انتظامیہ کمیٹی نے جو کاوش کی تھی ہے اللہ دا اجر عظیم عطا فرمائے. توڑی مسجد ویکھ کے میرا دل بڑا باغ باغ ہویا ہے. باہر کھڑا سا تو مینار ویکھے دل خوش ہویا.
اندر آیا تو ماشاءاللہ مسجد نو فرش تو لے کے چھت تک ٹائل بھی لگائی ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا او فی الجنہ او کما قال، سرکار نے فرمایا جس نے مسجد بنائی گویا انہیں اپنا گھر جنت وچ بنا لیا۔ حضور صحابہ دے اجتماع تشریف فرما سن، سرکار نے فرمایا جن نے گونسلے جتنی مسجد بنائی انہیں بھی اپنا گھر جنت وچ بنا لیا۔ صحابہ نو سرکار نے خطاب فرمایا تے صحابہ جو دے سنیا تے عرض کی تھی حضور گونسلے جتنی مسجد ہو دے اندر سجدے دی جگہ بھی نہیں بندی تے وہ مسجد کیڈی کو مسجد ہوئے گی؟ سرکار نے فرمایا تے تو مراد ہے جنہیں ایک پتھر مسجد وچ لگا دیتا، جنہیں ایک اٹ مسجد وچ لگا دیتی انہیں بھی اپنا گھر جنت وچ تیار کر لیا ہے۔ میری سرکار نے فرمایا میرے صحابہ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا جبریل اعلان کر، منادی کر۔ یا اللہ کی اعلان کرنا ہے، کی منادی کرنی ہے؟ اللہ فرمائے گا جبریل اعلان کر کے زمین اتے جننے میرے ہمسائے سانو سارے جمع ہو جاؤ، میرے ہمسائے جمع ہو جاؤ۔ جبریل عرض کرے گا قیامت والے دن یا اللہ تیرا تے مکان ہی کوئی نہیں تے تیرے ہمسائے کتھوں؟ صحابہ نے جدو گل سنی تے صحابہ مسکرا پہ، ایک صحابی آمدے حضور اجازت ہوئے ترز کرا، سرکار نے فرما بیان کرو غلام آمدے حضور جبریل دا سوال تے بجا ہونا ہے کہ اللہ تیرے تے مکان ہی کوئی نہیں، مکان ہی کوئی نہیں تے تیرے ہمسائے کتھوں؟ تو تے لا مکان ہے تے تیرے ہمسائے کتھوں؟ حضور بھی مسکرائے تے حضور مسکرا کے فرمان لگے جبریل جی تو اللہ نو آکھے گا نا یا اللہ تیرا تے مکان ہی کوئی نہیں تے ہمسائے کتھوں؟ تے اللہ فرمائے گا جبریل جنہ جنہ روے زمین تے مسجدہ بنائیاں نے نا یہ سارے میرے ہمسائے نے، انہاں نو جمع کر میں انہاں نو عزت و شان و شوکت نال اج نوازاں، انہاں نے روے زمین تے مسجدہ بنائیاں نے۔ تو حضرات مسجد تسا بنائیے، اللہ تعالیٰ اس مسجد دی برکات پورے علاقے تے نازل فرمائے، اور جڑے لوگ مسجد نو آباد کر رہے نے اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرمائے۔ مسجد خوبصورت تسا بنائیے لیکن یہ دی خوبصورتی ٹائلاں نال نہیں، یہ دی خوبصورتی کلیناں نال نہیں، یہ دی خوبصورتی مسجد نمازیاں دے نال ہے۔ جتنے نمازی ہوندے نے اللہ کریم انہاں نو قدم قدم دے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ علماء کرام تشریف فرمانے علم وچ عمر وچ عملاں وچ میرے نالوں سارے اگے نے وڈے نے، میں انہاں دے جرمڑ دے اندر چند کڑیاں باز کر کے اپنی قبر دا سامان جمع کرنا، اللہ تعالیٰ حق بیانی دی اور اس دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ رب عالم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے۔ جنہ گوڑے کھلے کیتے نے دوزانوں کے بے جو یا چونکڑی لگا لو، مسجد آدب، علماء آدب، محفل آدب انتہائی ضروری ہے۔ یا اللہ صرف ذکر بلند کیتا ہے؟ فرمایا نہیں، محبوب دا ذکر بھی بلند کیتا ہے تے محبوب دا جسم بھی بلند کیتا ہے۔ اس مقام تے اگر معراج شریف دا عنوان شروع کر دیا تو بڑا طویل موضوع ہے، جس عنوان تے میں گفتگو کرنا چاہنا وہ اے ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، سارے ذرا قرآن پڑھو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ویسے میری نظر کم کر رہی ہے کہ کچھ احباب بار بیٹھے نے میں، لیکن میں انہوں نے صحیح طریقے نال زیارت نہیں ہو رہی۔ میں سیال کوٹوں ایڈی دوروں چل کے آیا تو مینوں زیارت نہ ہوئے تو میرا خیال ہے میں سمجھنا کہ مینوں ثواب بھی پورا نہیں لبنا۔ یہ بندے کدھر ادھر اندر جگہ بھی ہے، ادھر بھی ہے، اندر آ جاؤ مینوں تہاڈی زیارت ہوندی رہے تو میں پھر تہاڈی زیارت کر کے تہاڈے کولوں سبحان اللہ دی آواز سندا رہواں۔ اندر تشریف لے آو تو حضرات گرامی توجہ ہوئے، میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا محبوب دا ذکر بھی بلند کیتا ہے تے محبوب دا جسم بھی بلند کیتا ہے۔ اس مقام تے اگر معراج شریف دا تذکرہ شروع کر دیا بڑا طویل موضوع ہے، جس عنوان تے میں گفتگو کرنا چاہنا او اے ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، سارے بندے قرآن پڑھو وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک۔ شیر مل کے پڑھاں گے لطف آئے گا، لیکن وہ دنالو زیادہ لطف قرآن وچے۔ دنیا تے بڑے بڑے شاعر آئے نے، انہوں نے کلام بڑی بڑی عقیدت محبت وچ، کئیاں نے فنا ہو کے حضور دے عشق و محبت وچ کلام لکھے نے، پر جڑا کلام خدا ہے ایدہ جواب ہی دنیا تے کوئی نہیں۔ اس واسطے ذرا اس نعت نو بھی اپنی زبان تو پڑھو وَرَفَعْنَا لَكَ۔ میرا ایمان ہے
جنہیں قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لی. اس واسطے تواڈے کول پڑھا رہے ہیں چونکہ ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے. جغرافی دا علم قرآن دے اندر، ریاضی دا علم قرآن دے اندر، سائنس دا علم قرآن دے اندر، ٹیکنالوجی دا علم قرآن دے اندر، زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر، آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر، مشرق دا ذکر قرآن دے اندر، مغرب دا ذکر قرآن دے اندر، شمال دا ذکر قرآن دے اندر، جنوب دا ذکر قرآن دے اندر، معرفت دی باتاں قرآن دے اندر، تصوف دا ذکر قرآن دے اندر. حضرات انسان دی پیدائش دا تذکرہ تے ذکر قرآن دے اندر، ضابطہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ قرآن دے اندر، موت دا ذکر قرآن دے اندر، قبر دا ذکر قرآن دے اندر، قیامت دا ذکر قرآن دے اندر، محشر دا ذکر قرآن دے اندر، چاند دا ذکر قرآن دے اندر، ستارہ دا ذکر قرآن دے اندر، روشنی دا ذکر قرآن دے اندر، رات دا ذکر قرآن دے اندر، سورج دا ذکر قرآن دے اندر، پہاڑاں دا ذکر قرآن دے اندر، چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر. حضرات حجر شجر دا ذکر قرآن دے اندر، سمندر دا ذکر قرآن دے اندر، دریاواں دا ذکر قرآن دے اندر، لہراں دا ذکر قرآن دے اندر، موجاں دا ذکر قرآن دے اندر، طغیانیاں دا ذکر قرآن دے اندر. حضرات جہنم دے انگاریاں دیاں گلاں قرآن دے اندر، جنت دے نظارے قرآن دے اندر، مکے دیاں باتاں قرآن دے اندر، مدینے دے تذکرے قرآن دے اندر، نبیاں دا ذکر قرآن دے اندر، صدیقاں دا ذکر قرآن دے اندر، شہیداں دا ذکر قرآن دے اندر، ولیاں دا ذکر قرآن دے اندر. ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے کہ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں ادامہ بن کے نازل ہویا ہے. حضرات توجہ ہوئے، ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے کہ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں ادامہ بن کے نازل ہویا. میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دے اندر، حضور غلامہ دی تھلے بہ جائے تھے، حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور میدان جہاد دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور صحابہ دی جہاد واسطے تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور میدان جہاد دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور بدر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور احد دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور خندق دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور خیبر دے اندر ذکر قرآن دے اندر. حضرات میرے نبی مکے دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور مدینے دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور سفر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور حضر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور عبادت دے اندر ذکر قرآن دے اندر، میرے نبی قیام دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور رکوع دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور سجود دے اندر ذکر قرآن دے اندر، میرے نبی دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ تے ذکر قرآن دے اندر، علم نشرہ دا سینہ تے ذکر قرآن دے اندر، حامیم دے کنڈل تے ذکر قرآن دے اندر، یاسین دا سیرہ تے ذکر قرآن دے اندر، والامرکہ دی جان تے ذکر قرآن دے اندر، یاسین دے خوبصورت دمدان تے ذکر قرآن دے اندر. میرا نبی اپنی زلفاں نو تیل لگائے تے ذکر قرآن دے اندر، حضور چادر لے کے بستر تے آرام فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن دے اندر. معراج دی شب میرے نبی لا مقام دی بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن دے اندر. سارے نبیوں تو بعد حضور بشریت دا لبادہ اوڑ کے شرابہ نور بن کے اس کائنات وچ تشریف لیان تے اللہ ذکر قرآن دے اندر بیان فرماتا ہے. اس پاک پکیزہ قرآن وچوں اعلیٰ تے افضل کتاب وچوں، کتاب شفا وچوں، کتاب مبین وچوں، کتاب ماں وچوں، کتاب سردار وچوں، کتاب اعلیٰ وچوں، کتاب لا ریب وچوں جڑی بات میں تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنا چاہنا وہ اے ہے ورفعنا لک ذکرک. محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر. ایک گل دا جواب ان میں تواڈے کو لین لگا، تواڈے بولن تے مینوں پتہ لگ جانا ہے کہ تسی اس ٹائم بغداد شریف وچوں فیض لے لیا ہے تے مدینے پہنچ گئے ہو یا تے بغداد دی چولیاں پرنڈے ہو. جملہ میرا سن لو، جدا ذکر رب بلند کرے کیڑا جمع ہے انہوں بند کرے. اللہ اکبر. حضرات توجہ ہوئے، اللہ نے فرمایا ورفعنا لک، سارے ذرا قرآن پڑھو، ورفعنا لک ذکرک. تسی سارے عزت دار لوگ بیٹھے ہو، اللہ تمہیں برکتاں عطا فرمائے.
علماء بیٹھے نے انہاں نو پوچھ لو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے ذکر دیاں باتاں بیان فرمائیاں نے. اللہ فرماتا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا. اے قرآن پڑھنے والے میرے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر چونکہ اے صدیق ہے تے سچا ہے, اے نبی ہے صدیق ہے تے سچا. اسے سورہ مریم دے اندر اس تو پیچھے اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. اے قرآن پڑھنے والے حضرت ادریس دا ذکر بھی کر, حضرت مریم دا ذکر بھی کر. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, قرآن پڑھن والے حضرت مریم دا ذکر بھی. تسی پورا قرآن پڑھ لو, رب نے کسی جگہ تے ایک گل نہیں کیتی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا قرآن پڑھنے والے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کر یا حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کر؟ نا رب فرماندا کائنات والیو آدم دا ذکر تسی کرو, نوح دا ذکر تسی کرو, شیش دا ذکر تسی کرو, ابراہیم دا ذکر تسی کرو, اسماعیل دا ذکر تسی کرو, ادریس دا ذکر تسی کرو, یحییٰ دا ذکر تسی کرو, ہارون دا ذکر تسی کرو, یعقوب دا ذکر تسی کرو, ہارون دا ذکر تسی کرو, موسیٰ کرو, عیسیٰ دا ذکر تسی کرو. کائنات آلیو نبیاں دا ذکر تسی کرو. تے رہی گل آمینہ دے لال دی وارفانا لاکا ذکرک, او دا ذکر میں بڑا بلند کر چھڑیا. وارفانا لاکا ذکرک. اللہ نے اے بھی نہیں آکھیا کملی والیا تیری ولادت باسعادت ہوئے گی, اس تو بعد کوئی بچہ پیدا ہوئے گا, وہ مسجد وچ جائے گا, قرآن دا ناظرہ پڑھے گا, پھر حفظ کرے گا, پھر ترجمہ پڑھے گا, پھر کتاباں پڑھے گا, پھر مولوی بنے گا, پھر مفتی بنے گا, پھر مفکر بنے گا, پھر محدث بنے گا, پھر شیخ الاسلام بنے گا, پھر منبر تے بوے گا, تیرا ذکر تے تیریاں شانہ بیان کرے گا. فرمایا نہیں کملی والیا تیرا ذکر کسی حافظ دا محتاج نہیں, تیرا ذکر کسی قاری دا محتاج نہیں, تیرا ذکر کسی نعت خان دا محتاج نہیں, تیرا ذکر کسی نقیب دا محتاج نہیں, تیرا ذکر کسی خطیب دا محتاج نہیں, تیرا ذکر کسی مفتی دا محتاج نہیں, تیرا ذکر کسی محدث دا محتاج نہیں, تیرا ذکر کسی مفکر دا محتاج نہیں, تیرا ذکر کسی شیخ دا محتاج نہیں, تیرا ذکر کسی پیر دا محتاج نہیں, تیرا ذکر کسی امیر تے غریب دا محتاج نہیں. سونیا جیڑا تیرا ذکر کرے گا او دی بخشیدہ سامان بنے گا, کوئی کرے یا نہ کرے. وارفانا لاکا ذکرک, اسا تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڑیا. ورفانا لاکا ذکرک. بلکہ ایک اور مقام دے قرآن کریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو سارے رل کے سبحان اللہ پڑھو تو میں پھر اللہ دا قرآن پڑھا. بس ہمیں 10-15 بندے رہ گئے جنہ اچھی نہیں پڑھیا. ایک گل بس میں کر جاواں, اس تو بعد مینوں امید ہے تانوں کہن دی لوڑ نہیں پینی. ایک دفعہ صرف مینوں ایک کہہ لین دیو, چونکہ پھر جڑی کوئی کمی رہندی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. چشتی دی تقریر چ رن مرید نہیں بولدا, اگوں تہاڈی اپنی مرضی ہے. سمجھ تو میرے خیال سارے نوں آ گئی ہے. ہن تساں سجے کھبے دھیان رکھنا ہے ایتھے گھر دا مرید کیڑا ہے تے مدینے والے دا مرید کیڑا ہے. جڑا منہ چ پڑے وہ گھر والے دا مرید ہے, جڑا اچھی پڑے وہ حضور دا اندروں باہروں مرید ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا, رب عالم نے اللہ نے فرمایا سوہنیا ایک ویلا آئے گا. یا اللہ کیڑا ویلا؟ 27 سپارہ سورۃ الرحمن اللہ قرآن میں اعلان فرما رہی ہے. اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان. ایک عملی والے ایک ویلا آئے گا, ہر چیز فنا ہو جانی ہے, انسان ختم ہو جان گے, جمادات ختم ہو جان گے, حیوانات ختم ہو جان گے, چرند تے پرند ختم ہو جان گے. اے سونیا منو اللہ کہن والا کوئی نہ ہوئے گا, منو مالک منن والا کوئی نہ ہوئے گا. او لمحہ تے برداشت کر لیں گا کہ میرے نا دا ذکر کرن والا کوئی نہیں, منو اللہ کہن والا کوئی نہیں, منو خالق منن والا کوئی نہیں, منو رازق منن والا کوئی نہیں. اے محبوب آئیوں تو کوئی بھی نہیں ہوئے گا, ایک میں ہوواں گا سونیا میں او دومی تیری ذات دا
ذکر کردہ ہو وہاں گا۔ رب عالم نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ اندہ تو کوئی بھی نہیں ہوئے گا، ایک تیرا رب ذو الجلال باقی ہوئے گا، ایک خالق باقی ہوئے گا، ایک تیرا رب باقی ہوئے گا۔ سونے ادو بھی تیرا ذکر کردہ ہوں۔ اج اسی کی کر رہے ہیں؟ اسی بھی تے حضور دا ذکر ہی پہ کرنے ہیں نا۔ اے تو اڈے پینڈ میں چور بندے بھی ہیں کہ صرف ہی نہیں ہیں نا بڑے بندے اجھے نہیں مسیتے آئے بھائی، جڑے آئے ہو نا خوش قسمت ہو۔ تسی آپ نہیں آئے، جنہاں نو سمجھ آئیے صرف وہ کہہ دے تسی آپ نہیں آئے، چون کتے ہو۔ ایک شعر پڑھن لگا، مینوں علماء دیتے بڑی داد دیں گے، انہاں دی میں داد دا منتظر ہوں۔ بروز حشر وہ شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر وہ شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ مہربانی تسی بھی آپ نہیں آئے، تو انہوں چن کے بلایا گیا ہے۔ تو کی کر رہے ہیں؟ ذکر بولو کی کر رہے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ ہے۔ آزم چشتی داتا صاحب دی نگری چرین والا صوفی ٹائب نات خان، انہیں بڑی پیاری وانڈ کٹی، انہیں کیا ذکر نبی دایوس ویلے دا جدوں کون مکانی بھی نہیں اسی نہ چن نہ سورج تے نہ تارے ادو زمینوں آسمانی بھی نہیں اسی اے آدمی اے حوا والا ادو نام و نشانی بھی نہیں سی۔ اسی بھی سارے آج جمع ہوئے ہیں، اللہ دا کار ہے۔ ایک گل ویسے کر کے پھر اگلی میں گل تو نہ کرنا، جدو کسی تے گھاٹ ٹر جائیے نا، گھر والا خالی نہیں اٹھاندا۔ یہ ساڈے قانون نے، ساڈے قانون نے، یہ ساڈے قانون نے بندیاں دے۔ اسی آنے چلو ہن گل نہیں کرنی، پتہ کیوں بھائی گھر آ گیا ہے، یہ بندیاں دے قانون نے۔ تے جڑا ہوگا ہی رحمان، پھر رحیم بھی، پھر کریم بھی۔ ایتھے بیٹھا وقت توڑا ضائع نہیں ہونا، او دے گھر آ گئے ہو، یقیناً واپسی تے رب دیاں رحمتاں لے کے ہی جاؤ گے۔ ہاں یہ ذکر مصطفیٰ دی محفل ہو رہی ہے نا، میں ذکر کر رہے ہیں تو سماعت کر علماء بے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ، میں نے گل یاد آ گئی، بصرے دی جامع مسجد خطاب پہ کرن، خطاب کر دیا اپنے سامنے جڑے سامعین سن نا، اور میں تو تسی بڑے گناہگار ہیں نا، وہ جڑے بندے سامنے بیٹھے سن نا، متقی پرہیزگار نیکوکار وچ بڑے بڑے کامل لوگ بیٹھے سن۔ حضرت حسن بصری آل نبی اولاد علی خطاب فرما رہے نے بصرے دی جامع مسجد۔ خطاب کر دیا جناب حضرت حسن بصری نے کیا، اوے لوگوں او دی رحمت دا دروازہ کھڑکاندے رہو، آج نہیں تے کل کھلے گا، کل نہیں کھڑکاؤ تے پرسوں کھل جائے گا، پرسوں نہ کھلیا پھر کھڑکاؤ ترسوں کھل جائے گا، ترسوں نہیں چوتھ کھڑکاؤ کھل جائے گا۔ اوے لوگوں تسی کھڑکاندے رہو
کدی نہ کدی تے کھلی جائے او دی رحمت دا دروازہ کھڑکان دے رہو کدی نہ کدی دے کھلی جائے گا حضرت حسن بصری خطاب ختم کیتا جدو خطاب ختم ہویا دعا فرمائی مرید چلے گئے عاشق دیوانے چلے گئے سارے لوگ چلے گئے حضرت حسن بصری بار آئے گلی وچ ایک وڈیری جی مائی بہ کے خطاب پہ سن دی سی حسن بصری دا سمائی دے کولوں دی گزر ہویا اما کہیں دیئے وے حسن بصری اج بڑا خطاب کیتا ہی او دی رحمت دا دروازہ کھڑکان دے رہو اج نہیں تے کل کھلے گا نہیں کھلیا پھر کھڑکاؤ پرسوں کھل جائے گا جی اماں او دی رحمت دا دروازہ کھڑکان دے آئی رہنا چاہی دائے او کدی نہ کدی تے کھلی جائے گا اماں کھڑکان دے آئی رہنا چاہی دے اماں کو بول کے پتہ کیا دیئے وے حسن بصری ذرائع تے دستا جا او دی رحمت دا دروازہ کدی بند بھی ہویا صلی اللہ علیہ وسلم او دی رحمت دا دروازہ کدی بند بھی ہویا ہے انی گل سنی حضرت حسن بصری نے منہ جو چیخ نکلی گش کھا کے زمین تے ڈگ پے تے جدو ہوش آیا تے کول کوئی مرید کوئی عورت نہیں وہ ماہی بھی چلی گئی ہے حسن بصری آسمانہ والمو کر گیا میں اے مولا میں تے سمجھنا سا بسرے وچ تینوں سب تو زیادہ میں جاننا منو تیری پہچان ہے اے مولا تیری کریمی دا منو پتہ ہے تیری رحیمی دا منو پتہ ہے اے مولا تیری رحمت دا منو علم ہے میں سمجھنا سا سب تو زیادہ میں ہی تینوں جاننا آج پتہ لگا ہے اتھوں دیاں مائیاں او میرے نالوں بھی زیادہ تینوں جان دیاں بس جدو بندہ او دی پہچان وچ آ جائے کہ میں او دی پہچان چ بیٹھا بیٹھے بھی اللہ دے گھر وچ ہوں وہ اپنی رحمت دی چادر دی لپیٹ وچ ضرور لوے گا اسی اس مسجد وچ بہ گئی اسی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں تے خدا دیا رحمتاں ضرور ملن گیاں قرآن تے فرمان پڑیاں رحمتاں لب دیاں نہیں تو میرزے کر رہا سا ہے ذکر ربی عالم نے بڑا بلند کیتا ہے اوہ لوگوں آج علامہ مرید حسین بلوچ صاحب انہاں نے جلسے دی انتظامیہ مسجد دی کمیٹی نے حضور دے ذکر دی محفل سجا لئی ہے لیکن یہ تو مرادے نہیں آج ذکر شروع ہویا ہے یا انہاں نے چند ماہ پہلا میرے کلو ٹائم لے لیا ہے او دندہ ذکر مصطفیٰ شروع ہوئے نانا مسلمانوں اے ذکر کوئی ایک دن دی ایجاد نہیں ایک مہینے دی ایجاد نہیں اے ذکر کوئی ایک سال تو جاری نہیں ہویا حضور دا ذکر کوئی 5-10 صدیاں تو جاری نہیں ہویا اوہ لوگوں اے کوئی 1400 سالہ تو جاری نہیں ہویا اے ذکر جیڑا ہے کائنات علیو جدو کائنات وچ کوئی چیز ہی نہیں سی نہ زمین نہ آسمان نہ چند سورج ستارے نہ پہاڑ بلندیاں چوٹیاں نہ دریا سمندر تغیانیاں نہ کوئی بندہ بشر نہ نبی رسول پیغمبر اوہ لوگوں جدو کائنات ہی نہیں سی او دومی میرے رسول دا ذکر رب عالم فرما رہا سی کنت نبی و آدم بین الماء والتین والروح والجاسد بات شروع کر دے کہ لہذا موضوع ہے اول ما خلق اللہ النوری تے گفتگو شروع کر دے کہ لہذا موضوع ہے لیکن توجہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا سارے نبی 1,24,000 کم و پیش انبیاء رسول پیغمبر علماء کو دی سن دے رہے ہو میرے نال بہتر بیان کر دینے سارے نبی جڑے آئے نا
آ کے حضور دا ہی ذکر بھی کر دے رہے اعلان بھی کر دے رہے ذکر بھی کر دے رہے تھے اعلان بھی کر دے رہے سرکار دی آمد تو پہلا کل نبی رسول پیغمبر سونا آ رہا ہے سونا آ رہا ہے سونا آ رہا ہے انج کہہ لو کہہ رہے سن حضور آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں حضور نبی اعلان کرن رسول اعلان کرن قرآن آمدہ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات رسولہ نو بازیاں ہوتی ایسا فضیلتاں تا فرمائیاں نہیں انہاں وچ ایک رسول ہووے جدن اساں کلام کیتا ہے لیکن انہاں ساریاں چوں ایک ہووے کون ورفع بعدهم درجات اے لوکاں جدے درجیاں دی حد نہیں او دے آن دا اعلان سارے نبی کر دے رہنے سارے رسول دے آن دا اعلان کر دے رہنے کل پیغمبر انہاں دی آن دا اعلان کر دے رہنے اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت الرحمان دی کمال دی ترجمانی اللہ عبد مزار دے رحمتان دے برکتان دا نزول فرمائے اللہ حضرت نے خوب عکاسی کر کے آکھی ہے ملک کون میں بھی یہاں تہاں جدار ملک کون میں بھی یہاں تہاں جدار ملک کون میں بھی یہاں تہاں جدار سارے کہہ لو ملک کون میں بھی یہاں تہاں جدار ملک کون میں بھی یہاں تہاں جدار ملک کون میں بھی یہاں تہاں جدار ملک کون میں بھی یہاں تہاں سارے پڑھو ذرا اللہ حضرت نے بڑے کمال دی گل کی ہے ملک کون میں بھی یہاں تہاں جدار تاجداروں کا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سبحان کرے بیڑا نواش کا اصلی چور لکھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیدا رات دینے ہو شور لکھا اللہ والے انگل مکا چھڑی کسی اور لکھا اسی اور لکھا نعرہ رسالہ سارے جڑے جوان بیٹھے ہونا جوان اے بزرگاں نو میں تنگ نہیں کردا بزرگ جنہیں بیٹھے اچھی پڑھو درمیانہ پڑھو موج پڑھو انہاں کو میں دعا لینا یا نوجوان تھوڑا جا زور لاؤ اچھی بولو میرا نظریہ جتے سکول تے کالج دیاں ڈگریاں کم نہیں کر دیاں اتھے نہ بزرگاں دیاں دعاواں کم دے جان دیاں اے بزرگ جی میں مردی پڑھے نوجوان میرا ٹیل مارا تو اچھی آکھو سب سے اعلیٰ بڑی مہربانی جی میں تسی ہون پڑھ دیو نا بے میرا دل کردہ میں تقریر نہ کرا تو اڑے کلے کلے بندے دے ہاتھ چما پتہ کیوں ہون تسی نہیں بول دے تو اڑی اندروں حسین دے نانے دا دیتا ہویا ایمان پیا بول دا ہے کہہ لو سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے
باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ میرے پیر کامل شیخ اکمل حضرت سید نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ نے بڑے کمال دی گل کی دیئے چراغ گولڑا حسن گولڑا شہزادہ گولڑا سید نصیر الدین نصیر آنے نے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اکے بندے نہ پڑیا جے تھکے بھی نہ پڑیا جے جڑے ذکر مصطفیٰ واسطے خالص اللہ دی رضا لے کیا آئے ہو اچھا بول کیا کیا جے سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی میرے پیران دے پیر اعلیٰ حضرت گولڑوی حضور نصیر ملت جدی امجد پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمن نے حضور دا حسن و جمال تک تک اس طرح کیا ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی ظلفت یک مستانی ہے مخمور یکھی ہنمت بریاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچی آکھاں دے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچی آکھاں دے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا ایک دفعہ پڑھو میں کنو گل سناواں پڑھو ذرا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا ایتھے مولوی 1.5 سال وچ 1.5 گٹھ داڑھی رکھ لیندا ہے ایڈی لمبی داڑھی رکھ کے مولوی آندا ہے نبی میرے ورگا میں نبی ورگا نبی بشر میں بھی بشر نبی کھاندا میں کھانا نبی پیندا میں پینا نبی سوندا میں سونا نبی جاگدا میں جاگنا ایڈی لمبی داڑھی رکھ کے مولوی آندا ہے نبی میرے ورگا میں نبی ورگا میں آکھیا اے مولا جی تسی دی اپنی ابو ورگے نہیں ہو سکتے تسی میرے محمد ورگے کیویں ہو سکتے ہو اے مولا ایتھے جنہاں نے کدی تہجد بھی نہیں چھڑی او کہہ گئے نے کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا لڑ یہاں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی اللہ اکبر
علامہ مرید حسین بلوچ صاحب نے مینوں بلایا تقریر لئی، میں تقریر کر رہا لیکن تواڈے کولوں زور پتا کیوں پہلوانا؟ ایک دن میں بھی مرنا ہے، تساں بھی مرنا ہے، قبر چ جانا ہے۔ قبر چ 3 سوال ہونے نے۔ پہلا سوال دس رہا رب کون ہے، جواب نہ آیا تو خیر صلی ہے، کوئی پھنسی دا پھندا نہیں۔ دوسرا سوال دس رہا رب کیڑا ہے، جواب نہ آیا تو خیر صلی ہے۔ اگو تیسرے سوال تو پہلا دیدار مصطفیٰ کرایا جانا ہے۔ سوال بعد وچ دیدار پہلا جنہ کرنا ہے، سوال بعد وچ تے دیدار پہلا ہے۔ پوچھیا جانا ہے ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، انہاں دے بارے اے جڑی حسن و جمال والی صورت پہ وینا ہے نا، انہاں دے بارے دنیا تے کی آنا سے؟ اسی تے کامل پیر وے کے مچل جانے ہاں، پر جیتے زیارتی نبیاں دے پیر دی ہونی ہے۔ اساں تک تک گئے اے کوئی گل کہنے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا۔ ایک دفعہ ہور بس پڑھنا ہے تو پھر ایک گل تو ہور سنانی ہے، بس تقریر ختم، وہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی۔ ایک دفعہ ہور پڑھنا ہے صرف، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر ہاں، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سب سے اعلیٰ او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ سارے نبی حضور دا ذکر کر دے رہے۔ سرکار دی آمد تو پہلا مکہ المکرمہ دے اندر عیسائیاں دا ایک پادری ہوندا سی، ایس کی نا سی، اے نا نہیں تساں بھولنا، اے یاد رکھنا ہے۔ میں علماء دے مزاج اتے تقریر نہیں کر رہا، میں قوم دے مزاج اتے گفتگو کر رہا ہے، تو اڈے لئے کر رہے ہیں۔ یہ تو سارے آپ تقریرہ کرنے والے میرے نالوں اچھا باز کرنے والے لوگ نے، تو میں انہاں دی عزت پتہ کیوں کرنا، قدر کیوں کرنا، اے میرے نالوں افضل کیوں نے؟ اے وہ لوگ نے جڑے صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک جتھے جدوں موقع بن جائے لوکاں دے دلاں وچ عشق رسول بھی پوست کر دینے تے قرآن بھی اندر پڑھا پڑھا کے سینہ ممور کر دینے۔ وہ ایس عیسائیاں دا پادری سال وچ ایک دفعہ مکے ہوندا سی، کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ، ہر سال ایک دفعہ ہوندا سی۔ تو مکے دے اونچے پہاڑ تے بیندا سی، مکہ شریف تو دور پنڈ سی دا 20-25 میل دور، او دے پنڈ دا نام سی مرو زہران۔ کی نام سی؟ مرو زہران۔ او مکے ہوندا سی تے ایک دن روے 5 دن 10 دن سارا مکہ اودے نال بڑی محبت کردا سی۔ وہ سارے بیوی بچے لے کے اودے جا کے پہاڑ دے اودے کول ہی جا کے بیٹھ جاندے سن، اوتھے ہی پکاندے سن، اوتھے ہی کھاندے سن، نت نئے روز کھانے پکا کے اودیاں وی دعوتاں کردے سن۔ اونے اوتھے بہنا کرنا، انہاں وی اودے کول رہنا، انہیں واپس جانا تے انہاں جانا۔ وہ دیہڑی چ ایک دفعہ تقریر کردا سی، وہ بندے اودے نال اس لیے محبت کردے سن کہ اودے کول کتاب دا علم سی۔ کی سی؟ کتاب دا علم سی۔ علم دی فضیلت ہے۔ اے تسی سارے علماء دی عزت قدر کیوں کر دے ہو؟ علم دی وجہ تو۔ سکول دے ٹیچراں دا ادب کیوں ہے، احترام کیوں ہے؟ علم دی وجہ تو ہے۔ جڑا بھی کوئی پڑھائے سکھائے ہو دے کی وجہ ہے؟ علم دی وجہ۔ آدم علیہ السلام نو سجدہ کیوں فرشتہ کیتا ہے؟ علم دی وجہ تو۔ علم نو فضیلت سی، اج بھی علم نو فضیلت ہے۔ انہیں دیہڑی چ ایک دفعہ تقریر کرنی، انہیں بڑی توجہ نال دی تقریر سنیا کرنی ہے۔ انہیں حضور دی آمد تو پہلا ایک تقریر کیتی تے تقریر وچ ایک گل کیتی، وہ گل تواڈے گوش گوار کرنی ہے۔
انہیں آکھیا مکے والے دھرتی بڑی عظیم دھرتی ہے، یہ نورانی تے نوری دھرتی، اس دھرتی تے ایک نوری بچہ پیدا ہونا ہے، وہ نور بھی ہوئے گا، وہ بشر بھی ہوئے گا۔ تین چار بندے ادھر نے تے تین چار ادھر نے منڈے، یہ سبحان اللہ نہیں پیاندے، میرا دل پہ کردہ تقریر چھڑا انہوں نے کھول جاواں، انہاں کو دعائے قنوت بھی سنا تے نماز جنازہ بھی اج پورا ہی سن لاں تو میں اٹھ کے آ جانا ہے، نہیں تو خالی سبحان اللہ تو گزارا کر لو تو دب کے وچلے تے مینوں لگدا ہے پکے جنتی بیٹھے نے اللہ دے گھر وچ آئے اور رحمتاں والے تے سارے ہی ہو، تھوڑی جی سبحان اللہ بھی اونچی کہہ چھڑو۔ انہیں آگے تک بچہ پیدا ہونا ہے، وہ بچہ جدو پیدا ہوئے گا او دی روشنی پوری کائنات میں پھیل جانی ہے۔ انہیں جدو خطاب کیتا نالے بھی آکھیا پہلیاں وچوں بھی کوئی دی برابری نہیں کرے گا، بعد وچوں آن والیاں چ بھی کوئی دے مرتبے نو نہیں پہنچ پائے گا، وہ بڑیاں شانہ والا ہونا ہے، او دی روشنی پوری کائنات میں پھیل جانی ہے۔ انہیں خطاب جدو کیتا بڑا چکنیا ہو کے مکے دیاں لوکاں سنیا، چند دن ٹھہریا واپس چلا گیا۔ حضرات گرامی چند دینہ تو بعد مکے دے اندر ایک بچہ پیدا ہو گیا، وہ گھر والیاں بچہ لیا لے کے مرو زہران چلے گئی، ایس دے دروازے نو کھڑکڑایا، ایس اندر کہانے اسی مکے چوائیا، کھول دروازہ کھل گیا، بٹھایا پانی پیایا، ٹکر کھوایا، حالو احوال پوچھیا، مکے دے تبصرے چھیڑ کے بہ گیا تو جدو اپنی گفتگو ساری سمیٹ لئی آندے ہیں ہون دسو توڑیا ہون دا مدعا کی ہے کدھر آئے ہو؟ انہاں کیا ایس اے بچہ آج صبح پیدا ہوئے ویکھے بچہ ہوئی ہے جدیاں تو تریفاں کر گیا ہے، شانہ بیان کر گیا ہے، احسان دے یہ چہرے تو کپڑا لاؤ، جدو بچے دے چہرے تو کپڑا لایا، ایس ویکھیاں دے اوہ لے جاؤ ہزے سونا نہیں آیا، جدو سونے نے آنا ہے او دو پوری دنیا دے پھر لگ پتا جانا ہے۔ اسی کی ظہوری تے ساڈا کی بیانے، اسی کی ظہوری تے ساڈا کی بیانے، او دیاں تے صفتاں دا ناتخاں قرآنے، صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، لب کے لے آما کتوں سونا تیرے نال دا، نعرہ رسالہ۔ انہیں کہا جاؤ ٹور جاؤ جدو سونے نے انہیں لگ پتا تُسی بھی بولو تے لگ پتا نہ جائے، جدو حضور ہون گے پھر لگ پتا جائے گا۔ وہ ٹور گئے، تھوڑے دن گزرے تے ایک اور بچہ پیدا ہو گیا، او دا تھوڑا جا رنگ گورا سی، او کارا لے کہن لگے جنہوں لے کے مرو زہران جانا ہے، ماں دی ممی نال جانا ہے، دادا اندہ ممی جانا ہے، دادی اندی ممی جانا ہے، وہ سارا قبیلہ ہی تیار ہو گیا، چاچے بابے تائے سارے، انہوں نے کہا سارے جانے ہیں، ساڑھے منڈے دا رنگ بڑا سونا ہے۔ جے اے ہویا نا او اساں مکے چپ کر کے نہیں داخل ہونا، اساں جشن منان دیا ہونا ہے، اساں انج ہونا ہے۔ او کو 50-60 جی کافلے دی سورج ٹور پہ گئے مکے جا کے بوہ کھڑکایا، او تھے مرو زہران گئے جا کے بوہ کھڑکایا، ایس دا ایس آیا بار، ہاں بھئی کدھر آئے ہو؟ اسی مکے جو آیا بچہ دوپہر نو ہویا وے ہوئی ہے، ایسا دا کوئی ٹور جاؤ ہزے سونا نہیں آیا، ہزے حضور نہیں آئے، نہ کھیا ایس بچے دا منہ تے ویخ آندا ہے لاؤ کپڑا جدوں منہ تو کپڑا لایا، ایسا دے
اوے لے جاؤ اے او نہیں اے او نہیں او قافلے دا سردار بولیا انہیں آکھیا ایس تیرے کل کڑی ایسی چیز ہے جدے نال تینوں پتہ لگ جانا ہے او آ گیا ہے او سانو دستے صحیح کڑی چیز ہے تیرے کول ایسا دے اوے ٹر جاؤ جدوں سونے نے آنا ہے نال خوشبو آئی آ جا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ جدو سونے نے انہیں نال بولو بولو نال اوہ ٹور جاؤ دے حضور نہیں آئے جدو سرکار نہیں انہیں نال خوشبوماں بھی آ جانی جانے او چلے گئے چند دن گزرے سردارہ نے مکہ انہاں دے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ادھی رات نو لے کیو مرو زہران آگے شامہ نو بچہ پیدا ہویا ہے لے کے مرو زہران آئے نہیں ایسا دروازہ کٹکٹایا ہے سٹھیا اوہ کون ہے آرام بھی نہیں کرم دیں دے ایس دروازہ کھول اسی تیرے یاراں ہم نوالا ہم پیالا اسی مکے چوائیاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں اسی مکے دے سرداراں اسی تیرے یاراں کھل گیا دروازہ ایک اندہ مینو پہچان دوجہ اندہ مینو پہچان تیسرا اندہ مینو پہچان تو نیند میں چٹ کے آیا ہے مینو پہچان تیرا یار اندہ جان گیا دسوائے کدھر ہو انہاں کیا ایسا بچہ آج ساڑھے ویڑے پیدا ہویا ہے ویکھے بچہ ہوئی ہے ایس نے بچے دا منہ ہی نہیں ویکھیا اندر لے جاؤ او دا اے ٹیم بھی نہیں نالے غزے ہو آیا ہی نہیں او دا اے کئیاں بندیاں دے بولن دا ٹائم ہے تے کئیاں بندیاں دے سون دا ٹائم ہے میں دعا کرنا سون وچ بھی دیدار مصطفیٰ ہوئے تے بولن وچ بھی جاگ دیاں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے بس یہی زندگی دی تمنا ہے کسے حوالے نال بھی حاضری قبول ہوئے تے ہوئے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آکھیا لے جاؤ حضور نہیں آئے وہ سردارہ نے مکہ میں نو ایسا اور گال سنو وہ آیا یا نہیں آیا سی تیرے یارہ ہم نوالا ہم پیالا تو ساڑھنا گال کر وہ آیا یا نہیں آیا پوری دنیا دیا نظریں اس ٹائم مکے لگیاں نے یمن یمامہ وچوں شام وچوں لوگ مکے پہ ہوندے نے آ کے سانو پہ پوچھ دینے سونا آ گیا ہے تیرے بیان ہوتے سارے ہاں کر دینی ہے تیری مور ہوتے سارے مان لینا ہے او آیا یا نہیں آیا تو کہہ دے اے اوئی ہے اسی جا کے مکے رولا پانا اسی مکے دے سردار ہاں لوکاں مان لینا ہے بڑے چڑھاوے چڑھنے نہیں اد تیرا اد ساڑھا تو کہہ دے اوئی ہے ایسا نو گسا آگیا ایسا دے اوہ تسی مکے چوائے ہو ہاں سی مکے چوائے ہاں ایسا دے لیاؤ اپنا بچہ قریب لیا اندہ لاؤ چہرے تو کپڑا لایا ایس وے کیا اندہ اوہ تسی کافر ہو اوہ اگو اندہ لے ہاں سی کافران ایسا دے اوہ کافر ہو لے جاؤ جدوں سونے نے آنا ہے انہیں کافران دے ویڑے وچ نہیں آنا انہیں مسلمانہ دے گھر وچ آنا ہے
انہیں کافراں دے گھر نہیں آنا، انہیں ہندوؤں دے گھر نہیں آنا، انہیں مرتداں دے گھر نہیں آنا، انہیں بت پرستاں دے گھر نہیں آنا، انہیں مشرکاں دے گھر وچ نہیں آنا، انہیں اگ پرستاں دے گھر وچ نہیں آنا، انہیں بہیماناں دے ویڑے وچ نہیں آنا۔ او جدوں انہیں آنا ہے انہیں مسلماناں دے ویڑے وچ آنا۔ حق چاریا یا زندہ جدو سرکار نے ہونا ہے کنہ دے ویڑے ہونا ہے؟ آج جڑے تواڈے نزدیک ترین 2 4 5 10 15 20 50 پنڈ ہون گے، انہاں وچ کوئی بندے انج دے بھی ہون گے جڑے میلاد نہیں مناندے۔ لڑیا نہ کرو، پڑیا نہ کرو، ٹینشن نہ لیا کرو۔ اور نہیں چشتی صاحب اے جشن نہیں اور نہیں مناندا تے نہ سے نبی کافراں وال نہیں آیا، بے ایماناں وال نہیں آیا، مرتداں وال نہیں آیا، جنہ وال آئے جشن ہو منا دے ہاں جنہ وال آئے جنہ حضور مسلمانہ والا ہے۔ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، دے بات شروع کرنے کا لہذا موضوع شروع ہو جانا، لیکن توجہ ہوگی۔ میں نے ایک بندہ نہیں چشتی صاحب اے تسی جڑیاں انیاں لیٹاں لا لیندے ہو، سارے مسجد دے میناراں تے لیٹاں لا چھڑیاں جے، اے بدعت ہے۔ میں کہا اچھا بدعت دی تعریف کی ہے؟ اسلام دے اندر نئی چیز پیدا کرنی بدعت ہے۔ تو میں کہا تم ہی تے اسلام چ نواں ہی ہے نا، تو بدعت، تیری ماں بدعت، تیرا پیو بدعت، تیرا دادا بدعت، نبی کریم دے دور تک پیچھے سارے تیرے بدعتی سن، تم ہی تے اسلام چ نواں ہی ہے نا، تو کیڑا پرانا ہے، تم ہی تو ہونی آیا ہے۔ انے نیچے تو گل کسی اور پاسے لے گئے۔ میں کہا چل چھڈ 10 بچے کنے نہیں؟ آندا ماشاءاللہ میرے 9 پتر نے 7 دھیاں نے، ویلے نہ کل نہ دسواں نہ چالیہ نہ ساتہ نہ سلانہ ختم نہ میلاد نہ معراج نہ محرم نہ سفر نہ عرس نہ کچھ، یہ فارغ پنجے ہی پڑھی ہوندے نے، گھر بڑی ہوندے ویلے سنی مصروف، لنگر بھی کھائی ہوندے نے تو پکائی بھی جاندے ہیں، سبحان اللہ، یہ ویلے بیچارے بالکل فارغ۔ میں کہا ماشاءاللہ 9 تے 7 کنے ہو گئے؟ 16۔ میں کہا کنے بچے بیاہے نہیں؟ آندا ماشاءاللہ میں 7 پتر بیاہ دیتے نے، 7 ہی تیاں بیاہ دیتی نے، 2 منڈے رہ گئے نے، بس اور 1.5-2 سالہ انہوں نے بیاہ بھی کر دینے۔ میں کہا پتران دی شادی تے کوئی لیٹا شیٹا لائیاں تھا نہیں؟ آندا جی دسو یہ نہیں سن لانیاں، شریکاں نو مرچاں تے لانیاں سن؟ میں کہا اچھا لیٹا لائیاں تو؟ آندا بالکل۔ میں کنیاں کو؟ آندا میرے مکان تے بھی لگیاں، نال بھرا دے 2 مکان سن، انہاں 2 مکاناں تے لگیاں، پر تائے دے پتراں دے مکان سن، پوری گلی اپنی سی، پوری گلی چ گلوب لا دیتے، لائٹاں لا دیتیاں، مکاناں دے سج سج گئے ہیں۔ میں کہا اچھا۔ میں کہا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے اپنے پتراں دی شادی کیتی، انہاں لائٹاں لائیاں سن؟ ہن میں تانوں دساں او دی بولی وچ میں تانوں دس دینا، ادوں تے لائٹاں ہے ہی نہیں سن۔ میں کہا اچھا ویکھو جی ادوں تے اے بتیاں نہیں سن، چشتی صاحب تسی کیڑی گل پہ کر دے ہو؟ ادوں کوئی انج دیاں لڑیاں نہیں سن تے ساریاں ہون جاد ہویاں نے۔ ویسے تواڈے مزاح واسطے تھوڑا جا میں تانوں چھیڑیا ہے، یہ اوہاں آئی ہیں فارغ شدہ بیچارے۔ میں کہا انہاں نہیں لائیاں، نہیں ادو ہے نہیں سن۔ میں کہا تینوں سمجھ نہیں آتی، اب میلاد دے مہینے سی لائیے تو انہاں بدعت ہے، یہ انہاں نہیں سن لائیاں۔ میں کہا ادو ہے ہی نہیں سن تے لاندے گئے جی۔
جے لائٹاں ادوں ہوندیاں تے صحابہ گھٹ کرنی سی اسی تے چند چڑھن تو بعد دوجے تیجے چوتھے پنجویں چھویں ستویں چانوں اٹھویں چانوں دسویں چانوں جا کے بڑا کوئی بندہ مصروف ہوئے تو 11ویں دی رات نوں لا ہی چھڑدا ہے انہاں تے چند بھی نہیں سی چڑھن دینا مکہ بھی سجا دینا سی مدینہ بھی سجا دینا سی لوکاں پوچھنا سی راہ گیراں کی ہون لگا ہے تے صحابہ دسنا سی نبی دے میلاد دے مہینے دا چند چڑھن لگا ہے تے جدوں چند چڑھ جانا سی پھر انہاں دہائی دے کے کہنی سی چند چڑھیا مینا دے لال دا جنہاں نو منہ زبانی آرام نال پڑھ سکدے ہو او ذرا اچھی پڑھ لو جڑے بالکل موبائل پیکج والے ہو او بے شک نہ بولیا جے چند چڑھیا مینا دے لال دا چند چڑھیا دے لال دا چند چڑھیا آمینہ دے لال دا کوئی بھی نہیں سونا سونے دے لال دا کوئی بھی نہیں سونا سونے دے لال دا کوئی بھی نہیں سونا سونے دے لال دا ایک دفعہ اونچا کہہ لو اگے چلیے کوئی بھی نہیں سونا بات شروع کر دیں گلہ دا موضوع ہے لیکن کسی دیاں گلہ میں نہیں ہونا کسی مولوی ملوانے دیاں گلہ چ نہیں پہ جانا کوئی مسئلہ انجدہ کوئی توڑے نہ کوئی ڈسکس کرے اپنے امام دے نال آ کے گل کرنی ہے اپنے مولوی صاحب اپنے خطیب صاحب اپنے علاقے دے عالم دین نال جا گل کرنی کوئی فلانا انج پہ آندا سی او تانوں بخاری شریف کٹ کے بھی اگے رکھے تے قرآن رکھ کے اگے آکے اے گل انج انہاں بے ایمانہ ترجمہ اپنی مرضی دا کیتا کہ لے تینوں بے ایمان نہ کر جان اپنے پیو دادے دا دین نہ چھڈی پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت الرحمان لاہور حزب الاناف کے اندر بات کر دیا فرمایا سجنا مکان پرانا ہو جائے تو نواں بنا لیں کپڑے پرانے ہو جائیں تو نویں لیں پگ پرانی ہو جائے تو نویں لے کے پن لیں دین نواں نہ لیں دین ماں پیو والا پرانا ہی رکھی انہاں کو بچے آ جائے ساڑھے بھی نا توڑے پینڈ تے میں پہلی ویرے توڑے اس روڑ تے میں پہلی ویری چڑھے ہیں ادھر نو بڑے کچھ سال ہو گئے نے میرے خیال ہے مولانا ظفر اقبال صاحب نے میں نے ایک دن اپنے پینڈ لیا آندا سی میں وہ پل پل گئے ہیں جو کوئی کھاتا جو ہوتا بھی رہندا ہے نا وہ میں پل پل گئے ہیں میں نے اس تو یاد نہیں کدوں آیا سا اچھا توجہ ہوئے او میں ادو ایک دفعہ آیا تے ہن میں بڑے سالاں بعد آیا تے کچھ بندے جڑے نا وہ بیچارے ساڈے بھی اپنے چشتی صاحب چھڈو گل نہیں کرنی ایڈی دوروں آئے نے بیچارے کتھے پشاور اتوں بیچارے گڈی سپیشل کرا کے تبلیغ کرن آئے نے ایڈے چنگے نے بیچارے ویکھو انہاں نوں کوئی سروکار ہی نہیں ایک کسے ول جاندے ہی نہیں ایک کسے دی گل ہی نہیں کرتے صرف دین کی بات کرتے ہیں دین کی بات 40 دن دا چلا نہ کٹنا ہے 3 مہینے دی تشکیل انہاں دی 6 مہینے دی تشکیل وچ انہیں 40 دن 40 پنڈ پھرنے نے تو باقی ٹائم انہیں مرکز وچ کٹنا ہے تشکیل وچ 6 مہینے تو میں کہہ رہا بھی پاکستان چ گھر بھی نہیں جاندا تانوں سارے نوں سمجھ نہیں آئی گھر والے پاویں کدھر گئے ہون یہ تشکیل چ رہندا ہے اولاد پاویں بوئے ٹپدی ہوے یہ تشکیل چ رہندا ہے چشتی صاحب ویکھو کسی نے کچھ نہیں آندا بڑے چنگے بندے ساڈے اپنے کئی بندے ساڈے بندے سنیاں دے میری اوتے تہاڈی گل نہیں میں کردا پیا سیالکوٹ جنمن واقعہ اوتھے ایک جگہ میں امام خطیب سا تو کمیٹی دے بندے چشتی صاحب ہے جی اے تہاں بندے کیوں مسجدوں کڈے نے میں کہا بے ایمان نے اس لیے میں کٹ دیتے ہیں میری مسجد نہیں رہ سکتے
وہ چودھری ایک آ گیا انہوں نے کہا یہ رہے گا، میں کہا اتنے نہیں رہے گا، نہیں بڑے نیک۔ چشتی صاحب نہ گسا کریا کرو، یہ بڑے نمازی نے متقی نے، ویکھو نیک نے کوئی سگریٹ نہیں پیندے۔ میں کہا گھر جوائی رکھ لو نے ایڈے جو چنگے جے، ساڈی مسیتی وہی رہے گا جڑا یا رسول اللہ دا نعرہ مارے گا۔ انج ویسے ایک گل ہے مولوی صاحب جڑے پنڈ دے چودھری دی گل نہ منن اگلے دن چھٹی ہو جاندی ہے۔ صحیح جنوں بڈھی بھی سیدھے منہ نال نہیں نہ کواندی تے پتر بھی ابو جی نہیں آندا، او مسجد دے مولوی تے ڈی پی او لگ جاندا ہے۔ جنوں پنڈ وچ کوئی نہ پوچھے او مسجد دے مولوی نوں پوچھنا ہوندا ہے تسی کتے گئے سو؟ نہ زور دی اذان ٹائم نال ہوئی ہے، نہ اثر دی ٹائم نال ہوئی ہے۔ او میری پھوپھی فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے۔ اور میں چھٹی لے کے آیا، میں 2 دن دی تے وہ تیسرے دن گیا تے جدوں مغرب دی نماز پڑھان لگے تو پڑھی نماز تے وہ لالا شہیدہ سی، انہوں نے نماز فرض پڑھ دینا نے چابیاں تے سٹ کے تو کمیٹی تک ممبر دا نام لے کے آندا ہے اے مسجد تے ایک مؤذن تے نائب ہور رکھو، یہ تے پھیرے ٹورے تے رہندے نے۔ مینوں بڑا غصہ چڑھیا، میں کہ اینوں اپنے امام نال تمیز نہیں، گل کنج کرنی؟ میں چابیاں پھڑیاں تو میں آرام نال اتنے ممبر دے پوڑی تے رکھ دیتیاں۔ میں کہ بھائی صبح اپنا مولوی دا بندوبست کر لیا جی، میں نہیں رہنا۔ 69 منٹ میں چلو ٹھیک ہے۔ وہ کوئی 15 دن لنگے، چھٹی پھر جانا سی، میں نہ گیا، مہینہ لنگ گیا، چلو فون آ گیا ایک اور فوتگی ہو گئی۔ وہ میں ٹر گیا، ایک دن دی چھٹی لے کے پھر لیٹ ہو گیا، وہ مغرب دے ٹائم تے پھر وہی رولا، وہ بڑی ٹینشن بن گئی۔ میں کہ اچھا، میں پھر ادن جلسے تے چھٹی کی تھی رات نو، میں کہ انجی صحیح ساری رات نفل پڑھتا رہا، 100 نفلوں کی منت منی سی، ساری 100 نفل پورا آیا تو میں یا اللہ چاچا شہیدہ ہے بڑا تنگ کرتا ہے، یہ تے چک چوک یقین جانو ہزے اذان وچ کوئی ادھا پونا گھنٹہ رہندا سی، بوا کھڑے آف جی میں جی اعلان اج کرنا جے اذان تو بعد۔ میں کی یہ چاچا شہیدہ فوت ہو گیا۔ میں کہا کدوں؟ آندا راتی 12:30 بجے دا۔ میں کہا 50 جی کم ہو گیا سی، ایویں 100 پڑے ہے۔ استغفر مینوں تہاڈا تے نہیں پتا، تہاڈی مسجد تے بھی کوئی آ کے ایک رات ہی سی، 100 نفل انج تے پھر انج ہی صحیح۔ اب میں اگلے دن اکاڑے گیا، اتنے ایک بندے نے کڑیا دیتا ہے، انہیں پڑھیا، انہیں کہا واقعی چشتی صاحب اثر ہے جے، تہاڈا تے فجر تو پہلے ہی تے ساڈا ذرا زور تو بعد لنگیا سی۔ میں کہا ٹھیک ہو گئی۔ یہ بندے وچ جڑے بندے کمیٹی دے ممبر اس نیت نال مسجد کی خدمت کر دیں تے رات نو سون لگیا کہندے نے یا اللہ تیرا شکر ہے وزیر اعظم ہاؤس دا چپڑاسی نہیں بنایا، اپنے گھر دا خادم بنایا ہی۔ انہاں لوکاں دی ایتھے ویستاں ہوندیاں نے، انہاں لوکاں دی قبر حشر وچ ویستاں ہونگیاں۔ یہ باس کراں بڑا طویل موضوع ہو جانے۔ مسجد دی خادمیت انہاں دے حصے وچ ہوندی ہے جنہ اُتے اللہ دی رحمت دی نظر رہندی ہے، حضور دی کرم دی نگاہ رہندی ہے۔ انہاں دے حصے وچ مسجد دی نوکری کمیٹی دے ممبر او لوگ بن جاندے نہیں جڑے اللہ دی رحمت دی نظر وچ ہون۔ مسجد دی کمیٹی دے اندر او لوگ شامل ہو جاندے نہیں جنوں رسول اپنے دین دا کام کرن واسطے پسند فرما لین۔ ایدے تے باس کرا لے دا موضوع بن جانا ہے، لیکن ذرا توجہ دیا جے کائنات لیو ایسا دے اوہ لے جاؤ۔ حضور نہیں آئے، نالے حضور نے کافران دے ویڑے چ نہیں ہونا، حضور نے مسلمانہ دے ویڑے وچ ہونا ہے۔ حضرات انہاں کافران زد کی تھی، ایس نو پھر گسا گیا، ایسا دے اوہ تسی لات عزا دی پوجا کر دے ہو؟ انہاں کیا ہاں اسی لات عزا نو ماننے ہوں۔ ایسا دے او جڑے تواڈے خدا نے لات عزا جن
جدو تسی مکے جو نکلے سو او مکے وچ اپنی جگہ تے لگے ہوئے نہیں اپنی جگہ تے ٹنگے ہوئے نہیں او کافر آندے نے ہاں ساڈا اصول ہے اسی جدو بچہ لے کے پہلی دفعہ مکے جو باہر جائیے اسی پہلی سلامی اپنے خدا مانو کرنے ہاں اپنے خدا ماں کے بچہ لے کے جانے ہاں جھکنے ہاں اسی اتھے جانے ہاں او بالکل محفوظ نہیں لا توزہ محفوظ نہیں ایسا ہم اپنی جگہ تے ٹنگے ہوئے نہیں او بت پرستان نے ہاں اپنی جگہ تے ٹنگے ہوئے نہیں ایسا ہم اے کافرو پھر ڈر جاؤ جدوں سونے نے آنا ہے ادو بتانے آپ ہی ٹک پہنا ہے جاؤ ٹر جاؤ ادو بتانے آپ ہی ٹک پہنے ادھی رات نو کافر ذلیل و رسوا ہوئے ادھی رات نو واپس آئے اوہ اس تو بعد بھی لوگ بچے لے کے جاندے رہے آندے رہے ایس بچیاں دے منہ ویندا رہیا آندا حضور ہزے نہیں آئے سرکار ہزے نہیں آئے پر دنیا والیو جدوں سونا آیا جدو سرکار آئے جنابی عبدالمطلب آندے نہیں میں گیا صبح کھانے کعبے وال میں نہ کیا کعبہ میرے مکان وال پیا جھک دے میں یا کیا اوے کعبیا اج تینوں کی ہویا ہے اگو کعبہ بول کیا میں اے بابا جی میں کیوں نہ چکا اج کعبے داوی کعبہ آ گیا ہے حضرت عبدالمطلب آندے نہیں میرے کل بیت اللہ دے دروازے دے تالے دی چابی سی میں چابی کٹی فوری طور تے میں تالا کھولیا کنڈا لایا اندر داخل ہویا اندر گیا میں بنا کیا وہ جتنے بت سن وہ سارے زمین تے ڈگے ہوئے نہیں سارے دے سارے زمین تے منہ دے پل پہ ہوئے نہیں جنابی عبدالمطلب آندے نہیں ایک بت نو میں پہر دا ٹھڈا ماریا ٹھڈا مار کے سیدھا کر لیا سیدھا کر گیا کیا اوہ بتا آج تو آڈے نال کی بنی ہے اگو بت بولیا بول گیا میں اے بابا جی ہون باطل مٹ جانا ہے اے بابا جی ہون حق چھا جانا ہے کیونکہ ہون اللہ دا آخری رسول آ گیا ہے حضرت عبدالمطلب جنابی عبدالمطلب جنابی عبدالمطلب یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بت بولے بولو کون بولے سارے بولو کون بولے تہاڈیاں عمرہ 70-80 سال وچ بزرگاں دی ہو گئیاں نے تساں کدی بت بولدے ویکھے نے تساں منڈیاں کدی ویکھے ہو تساں بزرگاں کدی سورے گئے ہو وہ اوتھے کوئی بولیا ہوے اے جتھے بھی پے ہون بت بوتی ہوندے نے اے نہیں بول دے اے بت نہیں بول دے پر جے مگر ہووے اللہ دا ولی مگر کوئی اللہ والا ہوئے مگر کوئی بابا ہوئے انہاں بابیاں دی گل نہیں کر رہا جنہ دے متعلق کتا انجینئر جیلم دی زمین تے بے کے پہنک دے انہاں دی گل کر رہا جنہ دیاں زندگیاں اللہ دے حکمہ دی تکمیل وچ گزریاں نہیں جنہ دیاں زندگیاں احکامات رسول دی تکمیل وچ گزریاں نہیں قرآن و سنت دے تابع گزریاں نہیں اوے لوکاں نہیں تے چلو اجمیر دے ٹلیاں دے ہندوان نے جدو پانی بند کر دیتا خواجہ اجمیری نو آکھیا ساڑھے کنویں تو پانی نہیں لینا آنا ساگر تو پانی نہیں لینا خواجہ اجمیری ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت الرحمن اٹھے بت خانے ٹر گئی جڑا بتاں دا سب تو بڑا سردار سی او جڑا سب تو بڑا بت سی اس بت نو مخاطب کر کے آکھیا اے بت صاحب
تھلے اترو اگو پوت بول کے آندا ہے اے بابا جی تھلے اتر کے کی کر رہا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت الرحمان اللہ دے ولی نے آکھیا تھلے اتر لوٹا پھڑ پانی لیا اور پوت تھلے اتر آیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آکھیا پھڑ لوٹا انہیں لوٹا پھڑ لیا خواجہ صاحب فرمان لگے رک پانی میں نہیں لیا سکنا لیکن بندے بازار وچ لوٹا چک کے ٹر دے سونے نہیں لگ دے بندے بازار وچ لوٹا چک کے ٹر دے سونے نہیں لگ دے اس لئی تینوں آکھی ہے تو بھی لوٹے اے بھی لوٹا چک لوٹیا لوٹا لیا پانی وہ پوت باہر نکلیا میری گل نہیں پڑھو ہندوستان اجمیر دی تاریخ پڑھو اج بھی تسی ریسرچ کر لو ہندوستان دے اندر خواجہ اجمیری دی ہسٹری دا ذرا مطالعہ کر لو او پوت نے لوٹا چکیا لے کے جدو باہر نکلیا اگے بازار ہندوواں ویکھیا ساڈا خدا جڑا کدی ہلیا نہیں اج ٹری بھی جاندا ہے اج چلی جا رہی ہے ہندوواں اگے پنگڑے پا دتے او پوت کہندا اوے ہندوواں چپ کر جاؤ کدی پوت بھی ٹرے نے او مگر ویکھو ٹورن والا او بابا بھی مگری لگایوں دا او بوتانا ساگر تے پہنچیا انہیں لوٹا بیچ کیتا اللہ دے ولی نے انگلی دا اشارہ کیتا حضرات سارا پانی سنگڑ کے لوٹے دے بیچ خواجہ اجمیری نہیں انگلی دا اشارہ ادھر ہندوواں ویکھیا کما خالی ہو گیا ہے ہندوواں نے پکڑا پایا آج ہمارے خدا صاحب کو پیاس نے بڑا ستایا ہے تاریخ دے لفظ میں پڑھن لگا آج ہمارے خدا صاحب کو پیاس نے بڑا ستایا ہے وہ بت خانے سے نکل کر آج کنویں کے پاس خود آگے ہے سارے کنویں کا پانی ہڑپ کر گئے ہیں جو بچا کچا پانی تھا وہ ساتھ لوٹے میں ڈال کر لے گئے ہیں کہ جب کبھی پیاس لگی لوٹے سے پانی پی لیا جائے گا ہندوؤں نے پنگڑے پائے بت بول کے کہندہ ہے اوہ ہندوؤں تو آڈی مات بج گئی ہے کدی بتاوی پانی پیتے نے چپ کر جاؤ او پانی منگوان والا او بابا بھی مگری کھلوتا ہویا اے بوت نہیں بول دے جے ہوئے مگر اللہ دا ولی مندریاں پان والے پیران دی گل نہیں کردا پیا عورتاں کولوں گٹھان والے پیران دی گل نہیں کر رہیا نماز دے باغی پیران دی گل نہیں کر رہیا حضرات قرآن تو باغی شریعت دے باغی انہاں دی گل نہیں کر رہیا ہتھاں دیاں لکیراں ویکھ کے قسمت دا حال بیان کرن والے 2 نمبر پیران دے ڈھڈ پیران دی گل نہیں کر رہیا او شریعت دے باغی لوکاں دی گل نہیں کر رہیا انہاں دی گل کر رہیا جنہاں دیاں زندگیاں قرآن دے شریعت دے تابع گزریاں اے نشاندہی بھی اس لیے کرنا کہ ساڑھے بندے فٹافٹ تویز دے کو لینا دم اوے انہاں کو دم تویز کران دے ہو او دے کو دم تویز کرا جے دے مگر تو نماز پڑھنا ہے قرآن پڑھ دے سارا دن بچیاں نو قرآن پڑھان دے نماز پڑھان دے آپ بھی پڑھ دے پڑھان دے یہ 2 نمبر پیران کو لو بچو ہاتھ شاہد بھی نہ چمیا کرو پیران دے کدھلے بھی قرآن دیش میں نہیں پڑھیا کہ پیران دے ہاتھ چمو صرف وہ دے چمیا کرو جنہوں ویکھیاں اللہ یاد آئے جنہیں کو آدھے تسا پیران دے چم کے کسا دیتے نے نا اے تسا نہ چمے ہوندے تے نہ ساریاں باہر نکل کے ختم نبوت دا پیرا دینا سی تو آڑے چمن دی وجہ تے باہر نہیں نکل دے پہ تو آڑے چمن دی وجہ تے باہر نہیں نکل دے پہ صحیح گل ہے تسی چم دے ہوندے اے تاں نہیں نکل دے اے نہ چم دے تے نہ ساریاں باہر آ جانا سی لیکن تسا چم کے کسا دیتے نے جنہیں ہاتھ تسا پیران دے کسائے نے نہ کدی انہیں کو ہاتھ تسا ماں پیو دے چمے ہوندے ویندے رب دیاں رحمت دیاں ٹھلاں کنیاں ہوندیاں بڑا دل کرے پیر دے ہاتھ چمن دے صرف وہ دے چمیا کرو جنہوں ویکھیاں اللہ یاد ہے کون یاد ہے تو میں شکرگڑھ تقریر کرن ٹور گیا تھے کہ پیر سی
وہ مینوں دے مرید نے کہ ساڈے حضرت صاحب جڑے نا بڑی پہنچی ہستی جے چشتی صاحب کوئی گل نہ کرے. میں تو ویسے ہوں غصہ جسا چھڑ دیتا ہے. میں بالکل جذباتی ماحول چ بھی میں باہر نکل آیا. ہوں جنہ کو ہو سکیا سی بڑا کام اتنے کیتا ہے. ہوں میں تھوڑا جہا نرم ہویا. ہوں میں بڑک بڑک بھی چھڑ دیتی ہے. میٹھی میٹھی تقریر میں کرنا. ضرورت پوے تو تھوڑا جہا تنکا ہاں جنی کو ہوئے وہ لا لے ہے. باقی نہیں میں میٹھی میٹھی تقریر میٹھیاں گلاں کرنا. وہ یہ اج تو کوئی 8-10 سال پہلے کی گل. اتنے میں شکرگڑھ پنڈ سی پیر آدھا جی ساڈے پیر بڑے پہنچے جی گل نہ کرے. میں کڈا کو پہنچیا آدھا ماشاء اللہ 6 مہینے ہو گئے نا تیرا سب نہاتے ہی نہیں. ایڈا پہنچے ایڈا پہنچے سنی ویکھو جی کڈی گل چاہیے نہاتا ہی نہیں 6 مہینے. اتنے گیا مینوں منہ تے رومال رکھنا پی گیا. پیر بیٹھا سی کمرے چ. میں رومال انہیں فٹافٹ ٹکر لایا. ٹکر بھی وہ ماشاء اللہ وہ لگ گیا. تو آدھے جی لنگر کھاؤ. وہ کھان لگے تو پیر نے ٹکن چکیا تو چمچا پھڑیا تو پان لگا دیسی مرغ. انہوں نے پتہ ہے چشتی نہ برالر کھانا ہے نہ انہیں وڈا گوشت کھانا ہے. وڈیاں دا بڑا ادب کرتا ہے چھوٹیاں دی حیا کرتا ہے. انہیں دیسی مرغا پکایا سی. وہ پیر فٹافٹ چمچا نہ پٹ چکن لگا. ایک اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ پھر تو گل پوری ہونی چاہیے. اچھا وہ پیر چکن لگا نا بوٹی وڈی ساری. وہ ایک آواز آ گئی. وہ آواز جدو آئی نا مینوں یہاں بھی سن لی سی پر یہاں کی توجہ نہیں سی. وہ مینوں آواز آئی تو میں فٹافٹ ٹکن چکیا تو اتنے دے دیتا. وہ چمچا بھی ویچی رہ گیا بوٹی بھی ویچی رہ گئی. پیر میرے ویکھے میں کہا جڑی آواز آئی ہے پہلے یہ کام نہ کر لئیے. جب تھی سارے سبحان اللہ پڑھو تو مطلب آواز کا دی آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. میں کہا پیر جی پہلے نماز نہ پڑھ. اور نہیں فقیر دی نماز ہو رہے مولوی دی نماز ہو رہے. میں کہا وہ کہڑی جڑی فقیر دی اور مولوی نہیں تو مسجد جا کے ٹکرا مار رہی ہیں اساں اتنے بہ کے مدینے پڑھنی ہے. میں بھی بہ گیا. میں کہا چلو مینوں بھی جو ہی پڑھاؤ. وہ نہیں وہ واسطے مچ مارنا پیندا ہے. میں کہتا تو مچ بھی مر گئی ہے. جدا مچ مر گیا ہوئے سنی انہوں بھی منی پھر دے. جدا نہیں مریا انہوں بھی منی. او خدا دا نا جے انہوں منیا کرو جدا شجرہ نسب بھی ٹھیک ہوئے جڑا قرآن دے تابع ہوئے منہ تے داڑھی ہوئے ٹوپی ہوئے دستار ہوئے کوئی چہرہ تے لگے حضور دا عاشق ہے دیوانہ ہے غلام ہے. نہیں دی مسجد ہے. میں کہتا ہوں مسجد ہے. نہیں میں نہیں جانا. میں اتنے بہ کے مدینے پڑھنی. میں تو مسجد نماز نہیں پڑھنی. نہیں نماز پڑھنی ہے اتنے بہ کے مدینے. میں ڈونگا چک لیا. میں کہا اٹھ کمینیاں ٹکر بھی مدینے ہی کھائیں. میں توڑے پنڈ آیا یہ مدینہ نہیں. میں نے قاری صاحب نے اندھے سارا کہ نہیں بیٹھو پہلا خدمت سیوا ہو جائے. آؤ بابو یہ مدینہ نہیں تو تسی سمجھے بھی سارے نہیں. آندھے سارے نہ آکھے آؤ پہلا خدمت سیوا ہو جائے. میں کہنی مسیطے چلیے پہلا تقریر کر لئیے. اوہ میں مدینے نہیں آیا مدینے والے دے غلامہ دے پنڈ آیا. جڑا نبی دے غلامہ دے پنڈ آئے او بھکھا نہیں جاندہ جڑا ٹوری مدینے جائے. وہ کی میں پکھا سکتا. میں کہا اٹھ پکر بھی اتھا کھائی. یہ بھائیمان نے ساڑھے یہ ہو جے پیر نے جتی لا کے نا 5000 مار گئے. آکھا کر حضرت میں بھول گیا اجازت دیو مڈو شروع کر لو بچو انہا پیرا کو نا. صحیح گا لے ایڈے بھائیمان نے صحیح آنا پیا. یہ گلنا بالکل صحیح نہیں. یہ بڑے بےمان ہیں بچو انہاں کو 2 نمبر پیران دے لڑ نہ لگا. لیکن جڑا ہوئے اللہ والا سید زیادہ داڑھی منہ بھی لب جائے تو دا احترام ضرور کرے آجے. اے ذہن چ رکھا ہے سید العقیدہ ہوئے سید زیادہ اکلے پالے مولویاں دیا گلنا کدھر پھنس نہ جایا جائے کہ سید زیادہ ادب نہیں کرنا احترام نہیں کرنا سیدان دا ادب کرے آجے.
سارے دعا کرو جڑے کلپ بنا کے ایک دوجے دے خلاف پہ کر دینے نا اللہ انہاں نوں جتھے اللہ انہاں نوں اتنا علم دیتا ہی انہاں نوں تھوڑی جی عقل بھی عطا فرما اچھی آکھو آمین بس میں ہور 5-7-10 منٹ تواڈے لینے نے گل نوں سمیٹیے سرکار آئے حضور آئے سرکار آ گئے حضرت عبد المطلب نے میں گھر آیا دروازہ کھٹکھٹایا جناب طیبہ طاہرہ آمینہ کھڑیاں نے سامنے دروازہ کھولیا شفا بی بی نے اندر گیا منو آمنہ نظر آئی میں سلام کیتا منو آمینہ سلام دا جواب دے گیا دی اے بابا جی اللہ نے سانو اج بڑا سونا لال عطا کیتا ہے میں کیا بیٹی طیبہ طاہرہ آمینہ خیر مبارک تینوں بھی مبارک ہوئے اے لال اللہ نے تیری گود وچ عطا کیتا ہے خیر مبارک کہہ کے رون لگ پئیاں اے بیٹی بہو آمینہ رون دی وجہ کی بابا جی روح تہاں رہیاں منو اج اپنے شوکر دی یاد آ گئی ہے کاش جناب عبداللہ ہوندے اج ویندے تے صحیح اللہ نے سانو کڈا سونا اج لال عطا کیتا ہے آمینہ مینوں بیٹے دا چہرہ دے بکھا جدو سرکار دا چہرہ بکھایا آمینہ بی بی طیبہ طاہرہ ویکھے آندیاں نے لو بابا جی زیارت کرو جدو سرکار دی زیارت کی دی جناب عبد المطلب آندے نہیں سبحان اللہ اے بیٹی اے یتیم بن کے نہیں آیا اے یتیماں دا والی بن کے آیا شفا بی بی سواری چارہ ڈال ڈبل چارہ ڈال خود تیاری کر لیں حضرت آمنہ نے بابا جی صبح سواری ہاں میں جانا ہے بابا جی کتھے جانا ہے فرمایا ممر و زہران کلے ہی جانا ہے فرمایا نہیں تیرا در یتیم بھی نال کھڑنا ہے داستان بڑی طویل ہے لفظاں سمیٹ رہا گھٹ کے بیان کر رہا توجہ دیا جائے اچھا بابا جی تیاری کر لی سواری نے چارہ کھا لیا تیار کر کے باہر لے آتی حضور نے لیا سینے لایا اندر میں ٹھنڈ پہ گئی لے کے دروازیوں باہر سواری تے بہ گیا سواری میں مکے دیاں گلیاں چٹوری بڑی پھرتیاں بخائے نکل کے باہر آئی مرو زہران دے رستے تاں میں سواری ڈال دی تھی اندر جی تو میں مرو زہران دے قریب پہنچیا نا ایس اپنے مقام دی چھت تے چڑھ کے نا مکے دیاں راما پیا ویندا ہے جناب عبد المطلب نے انج لگدا ہے جی میں میرا ہی انتظار پیا کردا ہے اندر میں جا کے دے مقام دے دروازے دے سائیڈ تے سواری کھڑی کر دی تھی ازے میں تھلے نہیں اتریا او میرے نالو پہلا ہی مکان دی چھت تا تھلے اتر گئی سارا دروازہ کھول گئی ہاتھ بن گئے ہون جڑی تقریر دے چند جملے نہیں علماء دی جولی چ رکھنے نے انہاں کولوں محبتاں میں سمیٹ نہیں آنی ہر بندے واسطے ہونے جملے نہیں خاص لوکاں واسطے جملے نہیں خاص لوکاں واسطے جی میں میاں صاحب نے آکھیا جو کوئی جس دا اے عاشق ہو وے او گلی اس دی او کردہ جو کوئی جس دا اے عاشق ہاوے او گلیوں سے دی کردہ سو مکری بہانے کری کے مرنے اسے دے مریدہ عشق فنا ہون والیاں واسطے چند جملے نہیں توجہ دیا آجے جنابی عبد المطلب آندے نہیں میں اتر کیوں دے بر روکی دا دے منو آواز دے کی آندے اہلا ہوں سغلن مرحبا بابا جی اندر آ جاؤ اے مکان تو آڈا اپنا ہی ہے اندر میں اندر داخل ہو گیا دے مگر او کسے کمرے یکدم گیا یکدم بار سین وچ ایک کھجور دے تنیاں دی چٹائی لے کے آ گیا او کھجور دے تنیاں دی چٹائی انہیں سین وچ بچھائی بچھا گئی میں کول کھلوتا منو نہیں آندا
یہ تے بہ جاؤ. انہیں اپنے سر دی دستار کھولی, ساری دستار لا لئی, لا گئی او کھجور دے تنیاں دی چٹائی اپنی دستار نال صاف پیا کر دے. پتہ کیوں؟ اج کوئی عام پہ نہیں آیا, اج رسولہ دا سردار آیا ہے. حضرات کھجور دے تنیاں دی چٹائی دستار نہ صاف کر کے, جھاڑی بھی نہیں, دستار سر دے رکھ لئی, پھر بن لئی. ہاتھ بن گیا اندہ بابا جی بہ جاؤ. جنابی عبدالمطلب بہ گئی, آپ کو ہاتھ بن کے کھلوتا ہے. حضرت عبدالمطلب آندے نے تم ہی بہ جا. آندہ جے مالکاں دا ڈر ہووے میں بھی بہ جاواں گا. فرمایا اچھا, وہ مکان تیرا, جو تیری, عبادت خانہ تیرا, میں تیرے والا یا سرداری تیری, تو انے مالکاں دا ڈر. آندہ بابا جی گلنا توڑیاں ساریاں ٹھیک نہیں, علاقہ میرے, جو میری سرداری میری, مکان میرا ہی ہے, پر وچ مالکاں دی آمد اجہون ہوئی ہے. فرمایا چل بیٹھ, اینی تیری محبت بہ گیا. بہندیاں سارا میں بابا جی مبارک ہوئے, آن والا آ گیا ہے. ان جملہ مغلہ بیان کرنا ہے, جنہوں سمجھ آئے او 5 دن پاک دی نسبت لے کے انج پنجا لائے تے 5 دفعہ سبحان اللہ او آکھے. جنہیں ارادہ کیتا ہے میں بھی حج کرنا چاہنا, میں بھی عمرہ کرنا چاہنا, صرف وہ نیت والا 5 دفعہ سبحان اللہ کہے گی. حضرت عبدالمطلب آندے نہیں ایس دنوں کی میں پتہ ہے آن والا آ گیا ہے. آندے اے بابا جی خوشبوواں صبح دیاں لگیاں یوں دیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھک تھک گیا حضرات, توجہ دیا جے. لبیک یا رسول اللہ لبیک, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. حضرات توجہ دیا جائے. جنابی عبدالمطلب آندے نے تیرے کل کی دلیل ہے اے اوے. لو بھائی تسی گئے ہو تھک, اے گل جڑی اس تو اگے رہندی نا 5-7 منٹ دی, اے میں نہیں سناندا تے چونکہ تسی تھک گئے ہو. تقریر اونی دیر کرنی چاہیے جنی دیر بندے بولن, نہیں وچ 3-4 بندے رہ گئے. تیرے کل کی دلیل ہے کہ ہوئی ہے؟ آندہ دلیلہ تے بڑیاں نے, پر چہرے تو کپڑا تے لاؤ نا. اکھیاں ترس گیاں ویکھن ماہی دا دیدار, اکھیاں ترس گیاں. چہرے تو کپڑا دے لاؤ نا. جدو سرکار دے چہرے تو کپڑا لایا تو وندیا سارا میں سبحان اللہ. جے میں سلطان باغور رحمت الرحمان دی بولی چھ دساں, کمال دی ترجمانی کر گیا کیا. اے تن میرا اے چشی مانگوے, اے تن میرا اے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رہ جاں لولو دے مڈ لکھ چشمے ایک کھولا ایک جاں اتنا ڈٹھیا. ہاں 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 اتنا ڈٹھیا اے صبر نیا وے اور کی دیوال اے بہجاں مرشد دا دیداری غیبہ
مرشد دا دیداری ہے مرشد دیداری ہے مرشد دا دیداری ہے باہو امن لکھ کروڑا جان ایسا دے بابا جی آن والا آ گیا ہے ایدہ حسینی ایدہ حسینی ایدہ حسینی ایدہ آن دی دلیل ہے فرمان نہیں منو کو گال دس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی توجہ دیا آجے حضرت عبدالمطلب آندر کو گالت دسنا کی تر کو دلیل ہے نشانی کی آندہ ہے سنیں بس بابا جی پہلی نشانی ہے اے صبح نور پیر دے ویلے پیدا ہوئے نے فرمایا ہاں نور پیر دے ویلے پیدا ہوئے نے پر تیری اس دلیل میں نہیں مانتا جی کیوں فرمایا ہوں بچے بھی نور پیر دے ویلے پیدا ہوندے ہونگے تو کی میں کہہ سکنا کہ جڑا آج اے نور پیر دے ویلے آیا ہے اے آخری نبی ہے آخری رسول ہے پیغمبر اے ہوئی ہے جتنیاں تو تعریفہ کرتا ہے اور کو دلیل دے بابا جی جو میری کتابہ چ لکھیا ہے میں وہی دسنا اے دسو اج دن کیڑا ہے اج وار کی ہے اج دیاڑا کی ہے فرمایا اج سوارے اج پیر وارے آندہ ہے میریاں کتابہ چ لکھی ہے آخری نبی دی ولادت سوار دے دیاڑے ہونی ہے حضرت عبدالمطلب آندے نے تیری کتاب جے گل لکھی ہے ٹھیک ہے پر میں نہیں مندہ بابا جی کیوں فرمایا ہور بچے بھی سموار پچھلے نے بھی پیدا ہوئے نے اگلے نے بھی پیدا ہونگے پچھلے سموار دے کسے بچے دے متعلق تو نہیں آکھیا اے آخری نبی ہے سموار اگوں ہی آئے گا او دن بھی ہونگے بچے لیکن تو کہنا ہے جڑا آج اے آیا ہے اے آخری نبی ہے اور کوئی دلیل دے سموار دے دیہڑے دی گل میں نہیں مندہ آندہ بابا جی ایک وڈی جہی نشانی میں بیان کرنا وا جے نہ منے میں نشانیاں دائی انبار لا دیاں گا فرمایا چل بیان کر اندھا بابا جی ہون میری عمر ہو گئی ہے 70-72 سال وال سارے چٹے ہو گئے اولڈ ہو گیا کمر دوری ہون دئی ہو وڈیرہ ہو گیا 70-72 تے پہنچ گیا جدو میری عمر سی نا 18-20 سال ادو میں زیر تعلیم سا ادو میں پڑھدا سا اپنی کتاباں چ گل میں پڑھی اج اس گل نو پڑھیا 50-52 سال ہو گئے آندا میں جدوں دا پڑھیا بابا جی میریاں کتاباں چ لکھی ہے آخری نبی دی ولادت تو پہلا اتوار تے سنوار دی درمیانی رات نو آسمانہ دے ایک ستارہ چڑھنے او ستارہ جدو چڑھے گا او دے غروب ہون دا جدو ویلا ہونا او دو مکے وچ آخری نبی پیدا ہو جانا اے بابا جی اے گل پڑھی آج 50-52 سال ہو گئے نہیں جدن دا پڑھے ہے ادن تو لے کے اج تک اتوار تے سنوار دی درمیانی رات نو آندہ میں کدی اکھ لا کے میں ستا ہی نہیں ہر اتوار تے سنوار دی درمیانی رات نو آندہ میں اپنے مقام دی چھاتے چڑھ جانا آسمان والمو کر کے آنا وے ستاریا چڑھ جا اسا رب دے یار دا دیدار کرنا ہے وے تہاریا چڑھ جا دیدار کر آئے جیدے مگر نیت لئے نا ایک دفعہ ساری عمر او دے متعلق گل نہیں کری دی پڑھی بھی ضائع نہ کرے اے بربادی ہو جانی
کوئی بھی تہاڈا امام ہے ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਇਖਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਕਦਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਲਮਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਕਰੋ। ਉਲਮਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਸੀਤੇ ਗਿਆ, ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, 1.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਬਸ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਬਈ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੇ ਆਮੀਨ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਓਨੀ ਲੱਗੇ। ਸਦਰ ਨੇ ਖੌਰੂ ਕੱਢੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਇਹ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ 1.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਜਾਉਣ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ TSE ਨਾਲ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਕਦਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ फरमाए।